محترم سامعین اور ہمارے مسلمان بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نعمان اقبال آپ کے سامنے اس لیے حاضر ہوا ہوں کہ آج فرقہ غیر مقلدین نام نہاد اہل حدیثوں کا بھیانک اور اصل چہرہ، حقیقی چہرہ آپ کے سامنے واضح کر سکوں دلائل کے ساتھ۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو کے سامنے ایک آڈیو جو ہے نا، اس ویڈیو میں ایک آڈیو جو ہے شیئر کروں گا، جو کہ واٹس ایپ کے اوپر مجھ سے دوران مباحثہ ایک غیر مقلد نے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی شان میں جو ہے نا نازیب الفاظ کہے ہیں۔ وہ آڈیو پہلے سنیے گا۔ یہ غیر مقلد حجاز سلفی کے نام سے ہے، اور اس نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو کافر قرار دیا، چور کہا، اور پتہ نہیں کیا کچھ کہا انہیں، اور اتنی بدتمیزی اور اس قدر بد اخلاقی اور بے ادبی کی ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی شان میں کہ میں بیان نہیں کر سکتا۔ آپ خود ابھی آڈیو سن لیجئے گا، ٹھیک ہے نا؟ اس کے بعد پھر جو ہے اس کے بعد میں چند اور غیر مقلدین کے آڈیوز پیش کروں گا کہ یہ لوگ، ان کا طریقہ کار صرف امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تک محدود نہیں ہے، یہ صحابہ کرام تک کو نہیں چھوڑتے، جو کہ ابھی آپ آڈیو میں سن لیں گے۔ یہ تمام آڈیوز واٹس ایپ پر دوران مباحثہ مجھ سے ان غیر مقلدین کی بات ہوئی ہے، اور انہوں نے اس طرح کے الفاظ استعمال کیے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے لیے بھی، اور ہمارے صحابہ کرام میں سے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، کاتبین وحی، جن کو جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اٹھانے کا پورا موقع ملا، جو کہ مسلمانوں کے بہت بڑے جو ہے نا صحاب رسول میں سے ایک ہیں، جید صحاب رسول میں سے ایک ہیں۔ ان کے بارے میں غیر مقلدین، فرقہ غیر مقلدین کے لوگ کیا کہتے ہیں، یہ بھی آپ سن لیجئے گا۔ جس طرح سے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو کافر اور جو ہے نا چور اور پتہ نہیں کیا کچھ کہا ہے، بالکل اسی طرح سے چند دوسرے غیر مقلدین نے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے لیے بھی فاسق اور پتہ نہیں فاجر اور گمراہ پتہ نہیں کیا کچھ کہا ہے۔ ابھی آڈیوز آپ کے سامنے میں پیش کرتا ہوں، ذرا سنیے۔ سب سے پہلے ہم ابو حنیفہ کی شخصیت کو ائمہ ثلاثہ جو امام مالک رحمہ اللہ، امام شافعی رحمہ اللہ اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، ان کی نظر میں دیکھیں گے کہ ابو حنیفہ کی حیثیت کیا ہے، ابو حنیفہ کی حیثیت کیا ہے ان علماء کے نزدیک، ٹھیک ہے؟ تو جو کہتے ہیں کہ چار علماء حق ہے، تو ان تین علماء کے نزدیک یہ ابو حنیفہ کی حیثیت کیا ہے، اس کا مقام کیا ہے، اس کا مرتبہ کیا ہے، آئیے وہ دیکھتے ہیں ذرا۔ امام مالک رحمہ اللہ سب سے پہلے ہے، تو ذرا امام مالک کا فتویٰ میں دیتا ہوں، ٹھیک ہے؟ میرے کو بول رہا تھا آڈیو میں، ابھی کیا ہو گیا بھائی، کاپی پیسٹ شروع ہو گیا، کاپی پیسٹ شروع ہو گیا، جین جاگ گیا اس کا۔ ابو حنیفہ کی جب پٹائی شروع ہو گئی امام مالک کے چابک سے، تو اس کی جو ہے ہوا خارج ہو گئی، اس کی ہوا خارج ہو گئی اس کی۔ امام مالک فرماتے ہیں کہ ابو حنیفہ یہ دھوکہ کرتا تھا دین کے ساتھ دھوکہ کرنے والا مسلمان ہو سکتا ہے؟ کوئی بتائے مجھے حنفی، دین کے ساتھ دھوکہ کرنے والا یہ شخص ابو حنیفہ آپ کا مجتہد ہے؟ تو امام مالک فرماتے ہیں کہ ابو حنیفہ دین کے ساتھ دھوکہ کرتا تھا، اور جو دین کے ساتھ دھوکہ کرے وہ دیندار کبھی نہیں ہو سکتا۔ آپ کا امام ابو حنیفہ دیندار نہیں ہے امام مالک کے نزدیک۔ ابے جاہل نعمان، میں اہل سنت اہل الحدیث ہوں اور محدثین کے منہج پر ہوں، اور محدثین ابو حنیفہ کو بددین گمراہ سمجھتے تھے۔ میں نے امام مالک سے ثابت کر دیا ہے، امام مالک ہمارے اسلاف ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ جو ان کی قبر پر کروڑوں جو ہے رحمت نازل فرماتے ہیں ابو حنیفہ بددین تھا، ابو حنیفہ گمراہ ہو گیا تھا اپنی قیاس کی وجہ سے، اور ابو حنیفہ جو ہے ہلاکت جو ہے بہت بری ہے دین میں، اور ابو حنیفہ اس ہلاکت کا نام ہے۔ یہ تین قول میں نے ثابت کر دیا ہوں صحیح سند سے۔ تو نے ایک سند پر اعتراض کیا تھا، بلا اختلاف وہ راوی سکھا تھا، لیکن تو نے بغض میں آ کر جو ہے اس سند میں جو دل میں آیا اعتراض کر دیا۔ اب میں نے اس کو صیغہ ثابت کر دیا، اور تیرے میں ہمت ہے تو کسی راوی پر چلا کر، اور میں نے امام مالک کے نزدیک ابو حنیفہ کو بددین گمراہ ثابت کر دیا ہو بحمد اللہ تعالی۔ ابو حنیفہ امام مالک کے نزدیک گمراہ شخص تھا، میں نے ثابت کر دیا، وہ بددین شخص تھا۔ اب میرا مذہب جو ہے اہل سنت والجماعت اہل الحدیث ہے، اور ابو حنیفہ پہ جو ہے ہماری مستقل کتاب ہے، میں وہ بھی سینڈ کر دوں گا۔ امام زبیر علی زئی رحمہ اللہ کے شاگرد کی کتاب بھی ہے، اور میں انشاءاللہ وہ بھی پیش کر دوں گا۔ ہمارے مرکز سے جو کتاب شائع ہوئی ہے ہم وہ بھی پیش کر دیں گے کہ ابو حنیفہ گمراہ ہے۔ اب سب کھل گیا ہے، جب کتابیں سب آ گئی سامنے، تو ابو حنیفہ کو ہم جو ہے دیندار نہیں مانتے، گمراہی اس کی ثابت ہے، بالکل کتاب و اسلاف کی جرح و تعدیل کی کتاب سے اس کی گمراہی ثابت ہے، تو ہم اس کو گمراہ مانتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے اہل حدیث بھائیوں کو میرا سلام عرض ہے۔ امام ابو حنیفہ مجرور راوی امام مالک کے نزدیک،
میں نے 3 اسانید سے ثابت کیا، 3 اسانید سے دین کا دشمن تھا، قیاس کر کے گمراہ ہوا، ٹھیک ہے، اور بدترین گمراہ ہے۔ محترم سامعین، آپ نے سنا حجاز سلفی غیر مقلد کیا کہہ رہا ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی شان میں، کتنی گستاخیاں کر رہا ہے، آپ نے سن لیا۔ اب میں آپ کے سامنے چند اور غیر مقلدین، یہ 2 اور غیر مقلدین ہیں جو ہمارے صحابہ کرام میں سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں کتنی دروغ گوئی کر رہے ہیں، ذرا سنیے یہ کیا کہتے ہیں۔ یہ شیعہ جو لوگ جو ہے نا، یہ شیعوں کے پیروکار دیکھیے کیا کہتے ہیں غیر مقلدین۔ بالکل وہ بدعتی تھے، انہوں نے بدعتیں ایجاد کی، اور سہ ستہ سے یہ ثابت ہے، ٹھیک ہے، سہ ستہ سے ثابت ہے، میں ثابت کرتا ہوں کہ وہ بدعتی بھی تھے اور انہوں نے ایجاد کی بدعتیں۔ یہ ان کی بڑی بڑی خطائیں ہیں جو ہماری کتابوں میں درج ہیں۔ بالکل دوزخ میں جائے گا بھائی، یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ حضرت امیر معاویہ کے حوالے سے آپ ان کو جنت کی گارنٹی نہیں دے سکتے، وہ دوزخ میں جا کے اپنا ثواب یا سزا بھگت کے جنت میں آ جائیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی اتھارٹی ہے کہ وہ ان کو بخش دے یا نبی کی شفاعت مل جائے، جیسے ہم ہیں، زنا کی ایک سزا ہے، شراب کی ایک سزا ہے، دوزخ میں جانا ہے، نماز نہیں پڑھنی دوزخ میں جانا ہے، میں نے بھی آپ نے بھی، لیکن اگر اللہ ہم کو بخش دے گا یہ اس کی اتھارٹی ہے، یا نبی کی شفاعت مل جائے گی تو یہ اس کی اتھارٹی ہے، نبی کی اتھارٹی ہمیں بخشوا لیں۔ لیکن اگر فیصلے پر جائیں گے تو یہ کام کرنے والے جہنم میں جلیں گے، بدعتیں کرنے والے، نماز نہ پڑھنے والے، گناہ کرنے والے، یہ اللہ کے فیصلے کے مطابق جہنم میں ہوں گے۔ لیکن یہ اس کی اتھارٹی ہے، کہا کہ وہ چاہے گا تو بخش دے گا، چاہے گا تو شفاعت نصیب ہوگی، چاہے گا تو دوزخ میں جلا دے گا۔ آپ کی یا کسی اور کی اتھارٹی نہیں ہے جنت یا جہنم میں بھیجنے کی۔ جی بالکل، یہ آیت بالکل برحق ہے، جو ایمان لائے اور نیک کام کیے، لیکن حضرت میر معاویہ کی طرف نیک کام نہیں برے کام منسوب ہیں، اسلام کا بیڑا غرق کرنے والوں میں ان کا نام آتا ہے۔ تو یہ جو محدثین ہمارے ہیں انہوں نے وہ سارے برے کام جو ہے نا وہ لکھے ہیں، ان میں نیک کام نہیں ہوتا۔ حضرت علی علیہ السلام سے اور جنگ بدر کے صحابہ سے لڑنا یہ کوئی نیک کام نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، حرام کام کرنے یہ نیک کام نہیں ہوتا، بدعتیں ایجاد کرنا، اہل بیت کو گالیاں نکالنا یہ نیک کام نہیں ہوتے، ٹھیک، اور یہ سارے ہماری کتابوں میں درج ہیں، حق بات کریں تو سمجھ میں آتی ہے۔ جی ذیشان صاحب، یہ اس میں اجتہاد کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، یہ نفسانی غلطی تھی۔ اجتہاد نصوص کے خلاف نہیں ہوتا، اجتہاد اس معاملے میں ہوتا ہے جس معاملے میں نصوص موجود نہ ہوں۔ اب یہ غلط دھوکہ دیا گیا ہے یا لوگوں کو غلط بتایا جاتا ہے کہ حضرت عثمان جب شہید ہوئے ہیں تو شہادت کا جو قصاص تھا وہ لینا چاہیے تھا۔ اب قصاص کس سے لیں؟ جب قاتل ہی معلوم نہیں ہے تو قصاص کس سے لینا ہے؟ جب ایک بھیڑ میں قتل ہو گیا یا شہادت ہو گئی تو نہ حضرت علی قصاص لے سکے نہ میر معاویہ قصاص لے سکے، تو بھئی میر معاویہ نے لڑائی کیوں کی؟ کہ کون سی ان کی اجتہادی یہاں پہ جو ہے نا وہ اجتہاد انہوں نے جھاڑا ہے یہاں پر؟ اگر تو ہو نا کہ انہوں نے اجتہاد کیا ہو اور قتل معلوم ہو یہ قاتل ہے، حضرت علی نہ لے رہے ہو، پھر غلطی حضرت علی کی بنتی ہے کہ قاتل معلوم ہے اور انہوں نے ان کو مطلب قصاص نہیں لیا، اور حضرت میر معاویہ نے بھی قصاص نہیں لیا۔ یہ جھوٹ بولا جاتا ہے، یہ کوئی اجتہادی غلطی نہیں تھی، نہ ہی اس میں کوئی اجتہاد کا عمل دخل ہوتا ہے، نصوص کے خلاف اجتہاد نہیں ہوتا ہے، یہ نفسانی غلطی تھی، حکومتی غلطی تھی، وہ حکومت میں پڑ گئے، دنیا کی لالچ میں پڑ گئے، جیسے آج ہم لوگ پڑے ہوئے ہیں، اس میں کوئی اجتہاد نہیں ہے، یہ جھوٹ بولا جاتا ہے۔ معزز سامعین، آپ نے سنا کہ سب سے پہلے حجاز سلفی نامی غیر مقلد نے کس طرح سے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو کافر قرار دیا اور چور کہا۔ ہمارے امام، پوری امت کا اس بات پر اجماع ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ اہل سنت والجماعت کے امام ہیں، اور تمام مومنین، محدثین، مفسرین، تمام کے تمام جو ہے نا ائمہ کرام کا 1400 سالوں سے، 1300 سالوں سے اس بات پر اجماع ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ مسلمانوں کے بہت بڑے امام ہیں، مجتہد امام ہے، اور ان کی شان میں اتنے کفری جو ہے نا الفاظ کہنا اور انہیں کافر اور چور قرار دینا یہ کسی مسلمان کا کام نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح سے دوسرے 2 غیر مقلدین جو بعد میں جن کی آڈیوز آپ نے سنی، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں، کافر، فاسق اور فاجر اور گمراہ، اور کیا کچھ انہوں نے نہیں کہا۔ تو میرے بھائی، یہ جو لوگ ہمارے ائمہ کرام کی شان میں اس طرح سے بدزبانی کریں اور ہمارے صحابہ کرام کی شان میں اس طرح سے دروغ گوئی کریں، وہ مسلمان نہیں ہو سکتے، وہ یا تو شیعہ ہیں یا پھر کافر ہیں، اور یا پھر غیر مقلدین، فرقہ غیر مقلدین جو کہ شیعوں کی جو ہے نا چھوٹی قسم ہے،
یہ کہہ لیں کہ جیسے چھوٹا جب شیعہ بڑا رافضی ہے، فرقہ غیر مقلدین چھوٹے رافضی ہیں. یہ بات ثابت ہو گئی ان تینوں آڈیوز کو یا ان تینوں لوگوں کو کے بیانات کو سن کر. میں آپ کے سامنے صحیح بخاری کی ایک حدیث پیش کرتا ہوں جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے سنا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص کسی دوسرے شخص کو کافر یا فاسق کہے اور وہ در حقیقت کافر یا فاسق نہ ہوا تو کہنے والا خود کافر ہو جائے گا. صحیح بخاری کی حدیث ہے. یہ حدیث نمبر 6045. یہ اخلاق کا بیان ہے. اب آپ اس حدیث کی روح سے واضح طور پر سمجھ سکتے ہیں کہ یہ جو 3 لوگ فرقہ غیر مقلدین کے 3 لوگ میں نے جن کے آڈیوز آپ کے سامنے پیش کیے، اس حدیث کی روح سے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی روح سے کافر اور فاسق ہو گئے. اس لیے کہ انہوں نے ایک جو نا مسلمانوں کو ہی، صرف عام مسلمانوں کو نہیں، مسلمانوں کے امام کو اور مسلمانوں کے بہت بڑے صحابی رسول کو کافر اور فاسق قرار دیا ہے. لہذا اس حدیث کے مطابق کہنے والا خود کافر ہو گیا، اور اس کہنے والے کے جتنے بھی جو ہے نا اس کے منہج کے سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، فرقہ غیر مقلدین سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، وہ سب کے سب کافر اور فاسق ہو گئے. میں آپ کے سامنے اللہ تبارک تعالیٰ کا ارشاد، اللہ تبارک تعالیٰ کا فرمان پیش کرتا ہوں جو صحابہ کرام کی شان کو میں اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا. اللہ تبارک تعالیٰ سورۃ الفتح آیت نمبر 18 میں فرماتے ہیں، یقیناً اللہ تعالیٰ مومنوں سے خوش ہو گیا جبکہ وہ درخت تلے تجھ سے بیعت کر رہے تھے. ان کے دلوں میں جو تھا اسے اس نے معلوم کر لیا اور ان پر اطمینان نازل فرمایا اور انہیں قریب کی فتح عنایت فرمائی. یہ کن کے بارے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا؟ صحابہ کرام کے بارے میں. اس کے بعد پھر مزید اللہ تبارک تعالیٰ نے سورہ توبہ میں آیت نمبر 100 میں مزید فرماتے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اور جو مہاجرین اور انصار سابق قدم رہیں اور جتنے لوگ اخلاص کے ساتھ ان کے پیرو ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب سے راضی ہوا اور وہ سب اس سے راضی ہوئے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایسے باغ مہیا کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے. یہ بڑی کامیابی ہے. یہ ہے صحابہ کرام کا مقام، مرتبہ جو اللہ تبارک تعالیٰ خود بیان فرما رہے ہیں. اسی طرح سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی شان کچھ اس طرح سے بیان فرمائی ہے. نبی پاک حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے صحابہ کو برا مت کہو. اگر کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر بھی سونا اللہ کی راہ میں خرچ کر ڈالے تو ان کے ایک مدغ کے برابر بھی نہیں ہو سکتا اور نہ ان کے آدھے مد کے برابر ہو سکتا ہے. یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، جلد نمبر 5 کتاب الفضائل صحابہ اور رقم الحدیث 3673. صحیح بخاری کی بالکل صحیح حدیث ہے صحابہ کرام کی شان میں. اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید ارشاد فرمایا. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انصار سے محبت رکھنا ایمان کی نشانی ہے اور انصار سے کینہ رکھنا نفاق کی نشانی ہے. صحیح بخاری جلد نمبر 3 کتاب الایمان رقم الحدیث 17. اس طرح مزید فرماتے ہیں آگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور ارشاد بیان کرتا ہوں میں صحابہ کرام کو برا کہنے والوں کے بارے میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم ان لوگوں کو دیکھو جو میرے اصحاب کے بارے میں برا کہہ رہے ہیں تو کہو تمہارے شر پر اللہ کی لعنت. یہ ہے جامع ترمذی کی حدیث ہے، کتاب المناقب جلد نمبر 1 رقم الحدیث 3866. اس کے بعد ایک اور حدیث میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ نے مجھے منتخب کیا اور میرے لیے میرے ساتھیوں کا انتخاب فرمایا. یہ ساتھی کون ہے؟ صحابہ کرام. ان میں سے میرے کچھ وزراء بنائے، مددگار بنائے اور قرابت دار بنائے. پس جو انہیں برا کہے اس پر اللہ کی اور اللہ کے فرشتوں کی اور تمام مسلمانوں کی لعنت ہو. قیامت کے دن نہ اس کا فرض قبول ہوگا نہ نفل.
یہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد۔ یہ کتاب کا نام ہے المعجم الکبیر، جلد نمبر 17 صفحہ نمبر 140۔ تو میرے بھائیوں، صحابہ کرام پر جو ہے نا دروغ گوئی کرنے والوں کو اور انہیں برا بھلا کہنے والوں کو کتنی سخت وعیدیں ہیں، قرآن و حدیث میں کتنی سخت وعیدیں اللہ تبارک تعالیٰ نے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ان کا نہ فرض قبول ہوگا نہ نفل۔ تو آپ سوچیں کہ یہ جو لوگ آج صحابہ کرام کے بارے میں اور ائمہ مجتہدین کے بارے میں اتنی دروغ گوئی اور اس قدر غلاظت بھری زبان استعمال کر رہے ہیں، ان کا کیا حشر ہوگا۔ ان کو چاہیے کہ ابھی بھی وقت ہے، توبہ کر لیں اور اپنی عاقبت کو درست کر لیں، اور ساتھ ہی اس فرقہ غیر مقلدین سے نجات پائیں، اس لیے کہ یہ فرقہ وہ فرقہ ہے جو شیعوں سے نکلا ہوا فرقہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس کی ابتدا کہاں سے ہوئی؟ زیدی شیعوں سے، لہذا ان کا وہی طرز عمل ہے، وہی آج تک وہی طریقہ کار ہے جو شیعوں کا تھا اور ہے۔ تو یہ شیعوں کے نقش قدم پر ہمیشہ چلیں گے، کیونکہ یہ شیعوں سے نکلے ہوئے لوگ ہیں، ان کے پیچھے مت جاؤ، ابھی بھی وقت ہے۔ تقلید چھوڑ دو گے تو پھر کسی پر اعتماد نہیں رہے گا، نہ کسی امام پر، نہ کسی محدث پر، نہ کسی مفسر پر، نہ کسی صحابہ رسول پر، حتیٰ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ہاتھ دھو بیٹھو گے، اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی اعتماد ختم ہو جائے گا۔ جیسے کہ غیر مقلد جو ہے مولانا جونا گڑھی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ جس دین میں نبی کی بات حجت نہیں، اس دین میں کسی جو ہے نا امام کا قول کیسے حجت ہو سکتا ہے۔ یہ طریق محمدی میں جونا گڑھی صاحب لکھتے ہیں۔ تو آپ سوچیں کہ نبی کا قول یا نبی کی بات یا نبی کی رائے حجت نہیں ہے دین میں، دین اسلام میں نبی کی رائے حجت نہیں ہے۔ آپ سوچیں کہ کتنا بڑا جو ہے نا کتنی بڑی گمراہیت ہے یہ، کہ نبی کا قول بھی ان کے لیے حجت نہیں۔ تو یہ کیا صحابہ کرام کو بخشیں گے، کیا ائمہ کرام کو بخشیں گے، کیا ائمہ احناف کو بخشیں گے؟ یہ کسی کو نہیں بخشنے والے، کیونکہ یہ شیعوں کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں، شیعوں کے۔ تو میرے بھائیوں، ان سے بھی خود بھی بچو، ان سے، اور امت مسلمہ کو بھی ان لوگوں سے بچاؤ، اس لیے کہ نام کے اوپر مت جانا۔ یہ ذہن میں رکھنا کہ ایک غلاظت کو اگر خوبصورت پیکنگ میں لپیٹ کر آپ کو دیا جائے نا، پیش کیا جائے، تو آپ لے تو لوگے، لیکن جب اس کی حقیقت جانو گے، کیونکہ جب وہ کھلے گا سامنے آئے گا تو غلاظت ہی ہے، اندر سے غلاظت ہی نکلے گی، بھلے اسے کتنا ہی اچھا لیبل لگا دیا جائے۔ بالکل یہی حال ان فرقہ غیر مقلدین کا ہے، ان پر کتنا ہی اچھا لیبل لگا دیا جائے، کتنا ہی قرآن و حدیث کے نام پر اچھا لیبل تیار کر کے لگا دیا جائے، لیکن یہ غلیظ لوگ ہیں، غلیظ ہی رہیں گے۔ نام رکھ لینے سے کوئی اہل حدیث نہیں ہو جاتا، یہ ذہن میں رکھنا میرے بھائی، نام رکھ لینے سے کوئی اہل حدیث نہیں ہو جاتا، جس طرح سے نام رکھ لینے سے کوئی اہل قرآن نہیں ہو جاتا، کہلاتے وہ منکرین حدیث ہیں۔ بالکل اسی طرح سے نام رکھ لینے سے کوئی اہل حدیث نہیں ہو جاتا، وہ کہلائیں گے منکرین فقہ اور منکرین صحابہ کرام اور ائمہ مجتہدین، کیونکہ یہ صحابہ کرام کے بھی منکر ہیں، ائمہ مجتہدین کے بھی منکر ہیں، اور پورے 1400 سالوں میں مسلمانوں کے جو اجماع ہوئے ہیں ان کے بھی منکر ہیں۔ لہذا خود بھی ان سے بچو اور اپنے مسلمان بھائیوں کو بھی ان سے بچاؤ۔ جزاک اللہ۔